بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ حیا انسان کی فطری صفت ہے۔ حیا انسان کی فطری صفت ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ حیادار ہوگا اتنا ہی وہ اپنے معاشرے میں باوقار سمجھا جائے گا، اس لیے کہ حیا ایک خاص حالت کا نام ہے جو انسان کے دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تنفر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔ شریعت اسلام میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی نہایت تاکید فرمائی ہے، حیا کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت جگہ فرمایا۔ ایک صحابی سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے، حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے، خیر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے، حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ زید بن تنازع فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی عادت ہوتی ہے، ہر دین کی عادت ہوتی ہے، اور اسلام کی عادت حیا ہے، اسلام کی عادت حیا ہے۔ بہت سی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ الغرض برائیوں سے حیا اور شرم نہ صرف عام لوگوں بلکہ شریعت کے نزدیک بھی نہایت پسندیدہ عادت ہے جو ہر مومن میں پوری طرح پائی جانی چاہیے۔ مسلمان اگر اس صفت سے محروم ہو تو وہ کبھی بھی کامل طور پر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا کا مستحق کون ہے؟ حیا کس کو کرنی چاہیے؟ آیا مرد کو کرنی چاہیے یا عورت کو کرنی چاہیے یا بچوں کو کرنی چاہیے یا بڑوں کو کرنی چاہیے؟ ویسے تو ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے، ویسے تو ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے، یعنی وہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بے حیائی کے کاموں کو، بے شرمی کے کاموں کو پسند ہی نہیں کرتا، اور کوشش ہی کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ ہر انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے کوئی نہ دیکھے، اس طریقے سے چھپ کر وہ غلط کام کرے تو اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح اپنی بے عزتی کے خیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے بچے رہتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان سب باتوں سے انسان کب بچے گا؟ جب اسے انسانوں سے شرم پیدا ہو جائے گی، کہ جس سے دنیا میں بچاؤ کی بہت سی شکلیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سطر کھولنا ہے، سطر کھولنا یہ ایک ایسا عمل ہے، سطر کھولنا یہ ایسا عمل ہے کہ جو لوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے کھول سکتے ہیں؟
نہیں کھول سکتے. کیوں نہیں کھول سکتے؟ کیونکہ آپ کو شرم محسوس ہوگی کہ میں ایسا کام کروں، میں اتنا بڑا ہوں اور یہ سب لوگ موجود ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف شرم کی وجہ سے. لیکن اگر آپ خلوت ان تنہائی میں یہ عمل کریں تو یہ عمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا. آپ تنہائی میں کھول سکتے ہیں، تنہائی میں کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کو حیا بھی نہیں آئے گی، شرم بھی نہیں آئے گی، تو آپ اس وقت کس سے شرم کرو گے؟ اس وقت آپ تنہا ہو، اکیلے ہو، کسی سے شرم کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مگر اسلامی شریعت میں حیا سے مراد محض انسانوں سے حیا نہیں، محض انسانوں سے حیا نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس اللہ علیم و خبیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ، حاضر و غائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. اس سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام بھی اس کی نظر میں برا ہو اسے کسی بھی حال میں ہرگز نہ کیا جائے. جو کام بھی اللہ کی نظر میں برا ہو اس کام کو کبھی بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کسی بھی ایسے کام کا صدور نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف ہو، جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف ہو. آپ دنیا میں رہ کر کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آپ اپنے باپ کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے شرمندہ ہوں تو آپ اس کام سے بچیں گے. ظاہر سی بات ہے، بچنا بھی چاہیے انسان کو. یا آپ اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہوں تو اس کام سے آپ بچیں گے. اسی طرح کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، جس سے ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. اللہ تو وہ ذات ہے جو پوری دنیا کو چلانے والی ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. جو چھپی ہوئی ہو اس کو بھی جاننے والا ہے، جو کھلم کھلا ہو اس کو بھی جاننے والا ہے. اس لیے ہمیں اس رب کو دیکھتے ہوئے، اس رب کے ڈر کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے رب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے. اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واضح ہدایت فرمائی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے اتنی شرم کرو جتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے اتنی شرم کرو جتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے شرم تو کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں، بلکہ جو شخص اللہ سے شرمانے کے حق کو ادا کرے گا تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے. اول یہ، سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے، اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے جمع کیا. نمبر 2 یہ کہ پیٹ کی حفاظت کرے. کیا کی حفاظت کرنی ہے بھائی؟ پیٹ کی، اور اس چیز کی جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے. اور تیسری یہ ہے کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے، موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے. خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے. بس جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا. اس حدیث سے واضح معلوم ہو گیا کہ اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے. اس واضح حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محض زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم زبان سے دعویٰ کر دیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. زبان سے کافی نہیں، بلکہ اپنے جسم اور روح اور آپ کی جو خواہشات ہیں
اطاعت خداوندی کے رنگ میں رنگنا اور ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لازمی ہے، ضروری اور لازمی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم اللہ سے حیا کیسے کریں گے؟ تو فرمایا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے جو درمیانی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام حیا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو چیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جو چیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، وہ انعامات خداوندی کی معرفت اور اس کے مقابلے میں ان پر جو شکر گزاری واجب ہے اس میں کوتاہی کا احساس ہے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حد و حساب ہے، اسی طرح اس کے شکر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک اور فرماتے ہیں محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اولاً سب سے پہلے تم اپنے محسن کے احسانات کی طرف نظر کرو، اپنے محسن کے احسانات کی طرف نظر کرو، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، اس نے تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، ان کی طرف دیکھو، پھر یہ غور کرو کہ ان احسانات کے بدولت تم نے اپنے محسن کے ساتھ کیسی زیادتیاں کر رکھی ہیں۔ جب تم ان دونوں باتوں کا استحضار کرنے لگو گے تو تمہیں انشاءاللہ حیا کی صفت سے سرفراز کیا جائے گا، حیا کی صفت سے سرفراز کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اولاً اللہ تعالیٰ کی ان انمول اور بے حساب نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں۔ اس کی نعمتیں ہم پر ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے، رہنے کے لیے ہر چیز کا انتظام اس نے کیا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں سے بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کوئی درخت بنا دیتا، کسی درخت کا پتا بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس رب نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہر وقت اس کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اس رب کی نعمتوں کا کیا حق ادا کر رہے ہیں، اور ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اس احتجاج سے خود بخود ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہرگز مناسب نہیں کہ جس سے ہمارے عظیم محسن کو ناگواری ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، اس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہو۔ اسی احساس کا نام حیا ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ اسی احساس کا نام حیا ہے، جو مومن کی اہم ترین امتیازی صفت ہے، جو مومن کی اہم ترین امتیازی صفت ہے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ حیا کے بارے میں جو بتایا گیا ہے تو کریں گے انشاءاللہ وہ سب کام، ہم ان سب کاموں سے بچیں گے جن سے ہمیں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، بچیں گے نا آپ سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو صفت حیا سے مالا مال فرمائے، سب کے اندر حیا پیدا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.